الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ وشفى الدجى بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور جو اس کا منکر ہو، تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحج۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بلائی بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر ذات راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ پھر جس کسی نے مینا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور قربانی کے مقررہ دنوں کے اندر اللہ نے جو مویشی چپائے ان کو بخشے ہیں، ان پر ذبح کے وقت اللہ کے نام کا ذکر بھی کریں، بس تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خستہ حال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کیا کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ اس کے بعد آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی سی بات پر اتفاق کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑوں، اس لیے کہ تم سے
پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء کرام سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لایا کرو، اور جب میں تمہیں کسی شے سے منع کروں اسے چھوڑ دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہر سال کا حج کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اگر ہر سال حج فرض قرار پاتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے اور تم میں اس کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہوتی۔ حج عمر بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، اور جو ایک سے زیادہ بار ادا کرے وہ نفلی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا جان لیوا روک دینے والے مرض نے نہ روکا ہو، پھر بھی وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو حرمین شریفین کی باادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔